السلام علیکم ناظرین، میرا نام شفقت ہے۔ میری عمر 14 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 3 افراد ہی تھے، میرے ابو، میں اور میری امی۔ میری ماں سگی نہیں تھی، میرے ابو نے دوسری شادی کی تھی اور میری سوتیلی ماں ابھی 28 سال کی ہے۔ میری سوتیلی ماں دکھنے میں کافی خوبصورت تھی، اس کے نین نقش بہت خوبصورت ہے۔ میں جب بھی اس کو دیکھنے بیٹھتا تو ابو کی قسمت پر رشک کرتا کہ میری ماں کتنی خوبصورت ہے اور میرا باپ اس کے ساتھ کتنی عیاشی کرتا ہوگا۔ یہ باتیں مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی اور میں ہر وقت اپنی سوتیلی ماں کے پاس بیٹھا رہتا۔ میرا باپ مستری تھا اور وہ لوگوں کے مکان وغیرہ بنانے چلا جاتا تھا اور میں سارا دن اپنی سوتیلی ماں کے ہاتھوں میں ہی کھیلتا۔ میں 14 سال کا تھا اور ابھی جوان ہو چکا تھا۔ مجھے دنیا داری کا پتہ چل گیا تھا کیونکہ میں نے میٹرک کر لیا تھا اور میرے دوستوں نے مجھے سب باتیں بتا دی تھی اور میرے دوست مجھے مذاق بھی کرتے تھے کہ تمہاری ماں تو اتنی خوبصورت ہے اور اوپر سے سگی بھی نہیں ہے، اس لیے کبھی اس کے ساتھ چسکا لے لو۔ جب میرے دوست سے یہ باتیں کرتے تو میرے مائنڈ میں ہزاروں باتیں جنم لیتی کہ میرا یہ کرنا ٹھیک ہوگا یا نہیں۔ اب میں اتنا غلط ذہین ہو گیا تھا کہ اپنی سوتیلی ماں کے اوپر ہی عاشق بن بیٹھا تھا اور اس کے بارے میں ہی برا سوچنا شروع ہو گیا تھا۔ میرا دل تھا کہ سوتیلی ماں کے ساتھ کبڈی کھیلوں، اس لیے میں نے سوتیلی ماں کو تنگ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ جب بھی میرے پاس بیٹھی ہوتی تو میں کوئی نہ کوئی بری حرکت ایسی کرتا کہ میری سوتیلی ماں غصہ کر جاتی اور وہ 2 دن میرے سے بات بھی نہیں کرتی تھی، لیکن میں اس کو منا لیتا تھا چونکہ وہ اس کا عقل ہوتا ہی بیٹھتا تھا اور وہ میرا بہت خیال کرتی تھی، اس لیے وہ میری باتوں کا غصہ نہیں کرتی تھی اور مجھے نادان سمجھتی تھی کیونکہ میں ابھی 14 سال کا ہی تھا اور میری سوتیلی ماں کے مطابق میں بچہ ہی تھا۔ لیکن میرے دوستوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی جوان کر دیا تھا اور میں اب برے کاموں میں پڑ گیا تھا، اس لیے میرا باپ بہت سخت تھا اور وہ میرے اوپر بہت سختی کرتے تھے۔ اس لیے مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا باپ مجھے مارے اور وہ یہ بات جان لے کہ میں اپنی سوتیلی ماں پر عاشق ہو گیا ہوں۔ اس لیے میں گھر میں ہی ڈرتا ہی رہتا تھا، لیکن میں ان کاموں سے باز نہیں آتا تھا۔ ایک دن محلے کی میری ایک دوست نے مجھے بتایا کہ تمہاری ماں اتنی خوبصورت ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی برا تعلق بنا دے کیونکہ تمہارا باپ تو گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور کام پر ہوتا ہے، تم کھیلنے چلے جاتے ہو۔ مجھے یہ بات پر شک ہوا تو میں اب گھر میں ہی رہنے لگا تھا۔ ایک دن میری سوتیلی ماں کسی کو گھر سے باہر نکال رہی تھی تو میں نے امی سے پوچھا تو امی کہنے لگی وہ مانگنے والا شخص تھا اور فقیر تھا، لیکن مجھے فقیر کا کردار پر شک ہو گیا تھا اور میں نے اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنے کا پروگرام بنا لیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ اگر یہ بات سچ ثابت ہوئی تو میں بھی سوتیلی ماں سے کبڈی کھیلوں گا اور اس کو اس بات میں پھنسا لوں گا، اور وہی ہوا تھا۔ ایک دن میں اسکول سے ٹائم سے واپس آ گیا تھا تو میں نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسرے دن اس دن میرے سر میں درد تھا تو مجھے چھٹی مل گئی تھی۔ میں جب گھر پہنچا تو گھر والا دروازہ بند تھا اور میری سوتیلی ماں اکیلی گھر میں تھی۔ جب میں نے دروازہ کافی دیر کھٹکھٹایا تو دروازہ کھل گیا تھا۔ میری سوتیلی ماں پسینے سے شرابور تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے سیدھا کمرے میں چلا گیا تھا تو وہاں پر ایک لڑکا میری سوتیلی ماں کے ساتھ کبڈی کھیل کر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اس کو کافی مارا تھا اور وہ بھاگ گیا تھا۔ اب میں اپنی سوتیلی ماں کو اس کام میں پھنسا کر لے آیا تھا اور اس سے کہنے لگا تھا کہ اگر تم میرے ساتھ یہ کبڈی نہ کھیلو گے تو میں ابو کو صاف صاف بتا دوں گا، وہ تمہیں گھر سے نکال دیں گے اور جان سے مار دیں گے۔ میری سوتیلی ماں ڈر گئی تھی اور میرے کہنے کے مطابق کہنے لگی تھی کہ شفقت بیٹا، تم اپنے باپ کو مت بتانا، بس میرے ساتھ یہ کام کر لو۔ میں اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ کبڈی کھیلنے لگا تھا۔ اب میں نے اپنا چارجر اس کی بیٹری میں۔ میری سوتیلی ماں کافی خوش ہو گئی تھی اور کہنے لگی تھی اب مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں، اب تم ہی میرے ساتھ یہ کام کر لینا۔ کرنا کیوں، تمہارے باپ میں تو کچھ بھی نہیں اور وہ مرد ہی نہیں ہے۔ اس لیے میری موج لگ گئی تھی اور اب میں گھر میں ہی سوتیلی ماں کا عاشق تھا۔ جب بھی اس سے ضرورت ہوتی تو میں اس کے ساتھ کبڈی کھیل لیتا
اور وہ بھی خوش ہو جاتی اور میں بھی خوش ہو جاتا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔